الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ تعالی ایک بار پھر رسالہ قشیریہ سیزن 2 کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم تمامی دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں ابتداً گزارش کریں گے کہ یہ پروگرام آخر تک ضرور دیکھیے اور اس پروگرام کے دیکھنے کی دعوت بھی آپ دوسروں کو دیجیے، اس کے لنک کو شیئر کیجیے۔ یوٹیوب چینل جو ہے ہمارا، اس کو آپ سبسکرائب کیجیے تاکہ جو بھی نئی آنے والی ویڈیوز ہیں یہ آپ تک پہنچ جایا کریں۔ آج کا ہمارا موضوع حضرت شقیق بلخی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذات والا صفات ہے۔ آپ شہر بلخ کے اکابر اولیاء کرام اور صاحبان علم سے تصور کیے جاتے ہیں اور حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ کے آپ استاد بھی ہیں، اور آپ کی سیرت و کردار کے بارے میں بہت زیادہ کلام حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ سے ہی منقول ہے۔ آپ جوانی میں بڑے ہی دلیر اور بالخصوص طبیعت کے اعتبار سے من چلے نوجوانوں میں شمار کیے جاتے، لیکن ساتھ ہی آپ ذہانت، دانش مندی اس سے بھی حصہ رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ سفر میں تھے اور اسی سفر کے دوران شہر ترکی میں جو آپ کا تجارت کی غرض سے سفر تھا آپ کا پہنچنا ہوا، وہاں آپ نے ایک مندر دیکھا۔ تو ہم نے یوں عرض کیا نا کہ طبیعت کے اعتبار سے من چلے تھے، کہیں پر بھی چلے جانا، چیزوں کو دیکھ لینا اور چیزوں کے بارے میں جاننے کی تمنا رکھنا۔ تو بہرحال آپ مندر چلے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ مختلف بت رکھے ہوئے ہیں اور ان بتوں کی دیکھ بھال کرنے والا ایک پجاری ہے۔ وہ سر سے بھی گنجا ہے اور منہ سے بھی داڑھی منڈا ہے، لیکن سر پر اس نے ایک سرخ رنگ کا رومال باندھا ہوا ہے۔ جب آپ نے اسے اس حالت میں دیکھا تو آپ کو اس کو دیکھ کر ہنسی بھی آئی، لیکن آپ کے دل میں یہ بات جاگی کہ آپ اس پجاری کو چوٹ کریں کہ تو اپنا یہ ایک مخصوص گیٹ اپ بنایا ہوا ہے اور ان بتوں کی خدمت پر صبح شام معمور ہے، اتنے بڑے مندر کی دیکھ بھال کرتا ہے تو آپ اس کو چوٹ کرنے کے ارادے سے اس کے پاس گئے اور کہا کہ یہ تم بتوں کی دیکھ بھال کرتے ہو، تم ہی یہاں کے رکھوالے؟ اس نے کہا ہاں بالکل۔ کہا تمہیں اتنا عرصہ ہو گیا، تم بتاؤ کبھی تم نے ان پتھروں کی مورتیوں کو تمہیں کوئی فائدہ دیتے ہوئے محسوس کیا؟ انہوں نے تمہیں کوئی نفع پہنچایا؟ تم سے کسی نقصان کو دور کیا؟ تم اللہ رب العزت جو حی ہے، زندہ ہے، علم والا ہے، قدرت والا ہے، اس کو چھوڑ کر ان پتھروں کی پرستش میں لگے ہوئے ہو؟ میرے بھائی اس کو چھوڑ دو۔ آپ کی یہ بات جب اس پجاری نے سنی تو اس نے اس کا اثر تو قبول کیا، لیکن ساتھ ہی ان سے پوچھنے لگا کہ آپ کون ہو؟ آپ نے اپنا تعارف کروایا کہ میں شقیق بلخی ہوں، بلخ سے آیا ہوں۔ کہا کیوں آئے؟ کہا میں تجارت کی غرض سے آیا ہوں، مال تجارت میرے ساتھ موجود ہے، میں نے تمہارے بت خانہ اس کی شان و شوکت دیکھی تو میں یہاں پر آ گیا۔ تو کہنے لگا تم اپنا مال تجارت شہر ترک میں بیچنے ہی کیوں آئے یا ملک ترک میں بیچنے ہی کیوں آئے؟ تم کہتے ہو کہ اللہ رب العزت اس پر ایمان لے آؤ، وہ حی ہے، قدرت والا ہے، علم والا ہے، وہ تمہیں تمہارا رزق تمہارے شہر میں بھی تو دینے پر قدرت رکھتا ہے، پھر تم یہاں کیوں آئے؟ یہ اس نے اپنے طنزیہ لہجے میں اپنی بھڑاس نکالی، لیکن وہ اس چیز سے جو آپ نے اس کو دعوت دی اس کی طرف نہ آیا۔ تو بہرحال حضرت شقیق بلخی اپنا کام کر چکے تھے، اسے دعوت توحید بھی دے دی آپ نے اور اپنی طبیعت کے مطابق تقاضے پر عمل بھی کر لیا۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ جو پجاری نے بات کہی کہ تمہارا رب جب تمہارے شہر میں تمہیں رزق دے سکتا ہے تو تم یہاں پر دوسرے شہر کیوں آئے۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کسب کا، کوشش کا، محنت کرنے کا۔ وہ محنت ہم چاہیں اپنے شہر میں کریں یا کسی دوسرے شہر میں جا کے کریں۔ صحابہ کرام سے بھی یہ سلسلہ جو ہے معروف ہے کہ وہ اپنا مال تجارت دوسرے شہروں میں لے جا کر فروخت کیا کرتے تھے، بلکہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا مال تجارت لے کر ملک شام تشریف لے گئے تھے۔ تو
قصب کے لیے، مال کی فروختگی کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر جانا یہ برا نہیں۔ ہاں یہ تصور ضرور برا ہے کہ اگر میں اپنے شہر میں رہوں گا تو رب مجھے رزق نہیں دے گا، دوسرے شہر جاؤں گا تو میرا رب وہاں پر مجھے رزق دے گا، تو یہ تصور رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ ہاں انسان اسباب پر توجہ کرے کہ میں جہاں پر رہ رہا ہوں یہاں پہ اسباب رزق ابھی اتنے موجود نہیں ہیں، کام کے اسباب نہیں، جیسے گاؤں دیہات ہوتے ہیں، انٹیریئر کے علاقے ہوتے ہیں، وہاں پہ مل نہیں ہے، فیکٹریاں نہیں ہیں، کمپنیاں نہیں ہیں، کارخانے نہیں ہیں، تو وہاں پہ اب کام کرنا ہے مثال کے طور پر افراد نے، تو یہ مقامات یا یہ جگہیں موجود ہیں شہر کی طرف یا شہر سے متعلقہ علاقوں میں، تو لوگ وہاں کی طرف رخ کرتے ہیں کاروبار کی تلاش میں۔ تو بہرحال حضرت شقیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر اس بات نے چوٹ کی کہ یہ پجاری مجھے اس طرح کی بات کہتا ہے، اور تو آپ نے اس کے جواب میں زہد کو اختیار کیا اور آپ دنیا سے بے رغبتی کی طرف متوجہ ہو گئے، گویا کہ اس کی زبان سے آپ کے دل پر یہ چوٹ والے کلمات ادا کروائے گئے اور آپ نے اس دنیا کی بے ثباتی میں غور کرنا شروع کر دیا۔ یہی غور اور تفکر کا تسلسل جاری تھا۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ایک غلام کو دیکھا کہ آپ کے شہر میں جس جگہ آپ موجود تھے وہاں پر سخت قحط کا وقت تھا، بارشیں بند ہو گئی تھیں، طویل عرصہ تھا، خشک سالی کا سما تھا، پانی پینے کے لیے، کھیتی باڑی کے لیے تو کیا پینے کے لیے بھی موجود نہیں تھا۔ آپ نے اسی عالم میں دیکھا کہ ایک طرف لوگ وہ ہیں کہ جو اناج اور غلے اور پانی کی طلب میں سرگرداں ہیں، پریشان ہیں، اور یہ غلام ہے وہ اچھل کود کر رہا ہے اور مسکرا رہا ہے اور اس کے چہرے پر کوئی غم کے آثار نہیں ہیں۔ تو ہم نے چونکہ عرض کی آپ کا غور و تفکر یہ جاری ہو چکا تھا، تو آپ نے جب اس غلام کو دیکھا کہ اس کے چہرے پہ تر و تازگی ہے، دنیا جو ہے وہ غمزدہ ہے لیکن یہ بڑا خوش و خرم ہے۔ آپ اس کو یوں بھی تصور کر سکتے ہیں، کچھ عرصے پہلے جب کرونا وائرس کی صورتحال آئی، کاروبار بند ہو گئے، ملک بند ہو گئے، ریاستیں بند ہو گئیں، کاروبار ہائے زندگی جو ہے اس کو تالا لگ گیا، تو اس میں ہر شخص پریشان تھا، چھوٹا تاجر ہو، بڑا تاجر ہو، بیوپاری ہو، دہاڑی دار ہو، پریشانی کا حال تھا کہ کاروبار کس طرح جاری ہوگا، کب کھلے گا اور ضروریات زندگی کس طرح پوری ہوں گی۔ تو اس سے بھی کٹھن دور تھا، لیکن غلام بڑا آسودہ۔ آپ اس کے پاس گئے، اس سے پوچھا، اے بھائی اس پریشانی کے وقت میں تیرے چہرے پر آسودگی، تیرے خوش اور تیرے مطمئن ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا، دیکھو بھائی میرا جو آقا ہے نا، اس بستی سے ہٹ کر اس کے پاس بہت بڑا زمین کا ٹکڑا ہے، یوں سمجھیے کہ ہماری زبان میں وہ بہت بڑا جاگیردار ہے اور اس کی جاگیر دوسری جگہ موجود ہے، اور اس زمین میں قحط نہیں ہے، ہمارے لیے وہاں پہ فصل بھی ہوتی ہے اور ضروریات زندگی کا سامان بھی سارا وہاں موجود ہے، ہمیں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے ہم وہاں سے منگا لیتے ہیں اور ہماری ضروریات پوری ہو جاتی ہیں۔ تو جو لوگ پریشان ہیں تو ان کی پریشانی کا سبب یہ ہے کہ ان کے پاس بیک اپ موجود نہیں ہے یا ان کے پاس ذرائع زندگی موجود نہیں، ہمارے پاس تو بہت کچھ جمع ہے اور رزق کی ذمہ داری میرے اوپر نہیں ہے، مجھے کھلانے پلانے، میرے گھر بار سب کی ذمہ داری میرے آقا کے سپرد ہے، اور آقا کے پاس جو ہے زمین میں غلہ، اناج اور طرح طرح کی نعمتیں بھری پڑی ہیں، تو مجھے کیا ضرورت پڑی کہ میں ٹینشن لوں، تو مجھے تو خوشی ہونا چاہیے۔ جب آپ نے اس کی یہ بات سنی تو پھر آپ کو غور کرنے کے لیے ایک نقطہ ملا، اور آپ اس جہت سے غور و فکر کرنے لگے کہ یہ غلام ہے، اس کا آقا وہ انسان ہے، مخلوق ہے اور حاجت مند ہے، کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو لیکن حاجت مند تو ہے، محتاج ہے، اور یہ اپنے آقا کے مال کی کثرت یا اس کے پاس ضروریات زندگی کی کثرت اور بہتات دیکھ کر مطمئن ہے کہ میں کیوں پریشان ہوں، میرے آقا کے پاس تو سب کچھ ہے، مجھے مل جائے گا۔ تو آپ نے اپنے نفس کو کہا، اے شقیق جب یہ اپنے آقا کے خزانوں پر مطمئن ہے، حالانکہ اس کا آقا محتاج ہے، ممکن ہے اس کی جاگیر کو آگ لگ جائے، ممکن ہے کوئی زمینی یا آسمانی بلا یا آفت اس کی طرف متوجہ ہو جائے اور سب ختم ہو جائے، تہس نہس ہو جائے، پھر تو کچھ بھی نہیں بچے گا، لیکن پھر بھی غلام مطمئن ہے۔ اے شقیق تو جس کا غلام ہے اور جو تیرا مالک ہے، اس کے خزانے تو لامحدود ہیں، اس کے خزانوں میں کوئی کمی واقع ہونے والی نہیں،
جتنا وہ اس سے اپنے بندوں کو عطا کر دے وہ ویسے کے ویسے ہی ہیں، اس میں کوئی قلت واقع نہیں ہوتی، اس کی حد کسی انسان کے عقل میں، کسی کے ذہن میں نہیں آ سکتی، وہ لامحدود خزانے ہیں۔ تو تیرا رب، اس کے پاس تو سب کچھ ہے اور تو اس کا بندہ ہے، تو پھر تو کیوں پریشان رہتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا، اب کیا ہوگا؟ مزید آپ زہد کی طرف مائل ہوئے۔ یہاں ہم عرض کریں گے ہمارے بہت سے مسلمان بھائی ہیں جو اور بہنیں بھی ہیں جو پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کل کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیسے ہوگا۔ یاد رکھیے ہمارے رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے کہ میں تمہیں عطا کروں گا، میں تمہیں رزق دوں گا، اور وہ ایسا رزاق ہے، ایسا رزاق ہے اور ایسی شان رزاقیت رکھنے والا رب ہے۔ آپ دیکھیے انسان دنیا میں آتا ہے تو پریشان ہے کہ میرا کسب کیسے ہو، کسب کیسے کروں گا، رزق کہاں سے آئے گا۔ وہ اس وقت پر غور کرے کہ جب وہ کچھ بھی نہ تھا لیکن پھر وہ ماں کے بطن میں منتقل ہوا اور وہاں پر اس میں روح ڈالی گئی۔ روح ڈالنے سے پہلے کا جو دورانیہ ہے تقریباً 4 ماہ کا، اس میں اس کی پرورش اس کے رب نے کی، پھر اس کی ماں کے بطن میں ہی اس نے اس کے لیے نشو و نما کا سامان فراہم کیا۔ آپ جسم کے اندر جو ویٹامن، جو پروٹین اور جو بھی کچھ آپ پاتے ہیں یہ آپ کو اب اپنے اندر انٹیک کرنا پڑتا ہے، لیکن اس وقت جب ہم اس حالت احتیاج میں تھے ہمارے رب نے وہاں پر انتظام فرمایا ہوا تھا۔ پھر دنیا میں آئے، نہ ہم اپنے ہاتھ سے کچھ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں، اس نے ماں کے خون کو دودھ میں تبدیل فرما دیا اور اس بچے کی سیرابی کے لیے سامان فراہم کر دیے۔ باپ جو ہے وہ کسب کرتا رہا اور پھر جب یہ کھانے کے قابل ہوا تو یہ سخت اور ٹھوس غذائیں کھانا شروع ہو گیا، پھر جا کر اس کے اپنے ذمے پہ پڑا کہ یہ اپنے لیے کوشش کرے، جمع کرے۔ اب یہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسا ہوگا، ملے گا بھی یا نہیں ملے گا۔ ضرور ملے گا۔ آپ کی تقدیر میں جو رزق لکھا گیا ہے اس کا ایک دانہ بھی کوئی آپ سے جدا نہیں کر سکتا، کوئی آپ سے دور نہیں کر سکتا، اور جو آپ کی تقدیر میں رزق نہیں لکھا گیا وہ ایک دانہ کوئی آپ کے حلق میں منتقل نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے بندوں کا رزق مقرر و متعین فرما دیا ہے، اور ہمیں جس طرح موت ہماری تلاش میں ہے رزق بھی ہماری تلاش میں ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان اس پریشانی میں ہوتا ہے کہ میں ایک روٹی اور دال حاصل کر لوں، لیکن اسی وقت میں اس کو بریانی مل جاتی ہے۔ بندہ اس غم میں ہوتا ہے کہ کوئی دال روٹی کا انتظام ہو جائے، اسے کوئی مرغ مسلم مل جاتا ہے، تو وہ تو کسی اور چیز کی طلب میں تھا لیکن اسے کچھ اور مل رہا ہے، تو رزق متعین ہو چکا ہے۔ ہاں ہم نے تلاش ضرور کرنی ہے، کسب کرنا ہے، اس سے اپنے آپ کو پیچھے نہیں ہٹانا، لیکن اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہے۔ بزرگ فرماتے تمہارا توکل پرندوں کی مثل ہونا چاہیے۔ جب وہ صبح اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو اپنی زبان میں جو اللہ نے ان کو تعلیم کیا وہ ذکر کرتے ہوئے وہاں سے اڑتے ہیں، اور صبح خالی پیٹ اڑتے ہیں اپنے جوڑے کے ساتھ، یعنی چڑیا ہے تو چڑے کے ساتھ، جس طرح ان کا پیر بنا ہوا یا جو انفرادی حالت میں وہ نکلتے ہیں رزق کی تلاش کے لیے۔ نہ ان کے لیے کوئی فیکٹری ہے، نہ ان کے لیے کوئی مل ہے، نہ کوئی کارخانہ ہے، نہ کوئی سیٹ ہے، کچھ بھی نہیں۔ ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہم نے کہاں سے لینا ہے، لیکن وہ تلاش میں رہتے ہیں اور پھر اپنے رزق کے مقام پر پہنچ جاتے ہیں، اور جب رات کو گھونسلوں میں لوٹتے ہیں سورج کے غروب کے ساتھ تو ان میں سے کوئی خالی پیٹ نہیں ہوتا، بلکہ وہ بھرے پیٹ کے ساتھ ہوتے ہیں، سیر ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں اللہ کی ذات پر توکل ہے۔ ہمارے قلوب سے یہ توکل کم ہوتا چلا جا رہا ہے، بعض کے تو بہت ہی کمزور ہو جاتا ہے کہ ہم بس بعض اوقات یہ چاہتے ہیں میں تھوڑی سی محنت کروں اور بہت بڑا نتیجہ حاصل کر لوں، حالانکہ نتیجہ فوراً نہیں، کچھ دیر بعد ہمارے لیے مقرر کیا گیا ہوتا ہے۔ بعض وہ ہوتے ہیں جو تھوڑی سی محنت کرتے ہیں اور انہیں بہت زیادہ بینیفٹ مل جاتے ہیں، بہت زیادہ فائدے حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، لیکن ممکن ہے ان کے ساتھ جو فائدے وابستہ ہوئے یا ان کو ملے وہ تیزی کے ساتھ ان سے جدا بھی ہو جائیں۔ تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا جائے، بالخصوص رزق کے معاملے میں۔ رزق ہماری تلاش میں ہے، ہم رزق کی تلاش میں لگے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں رزق کی تلاش کے ساتھ ساتھ اپنے رب کی رضا والے کاموں میں اور اس تلاش میں سرگردہ رہنا زیادہ نفع مند ہے، اور ہم اسی کام کے لیے دنیا میں آئے کہ اپنے رب کی معرفت حاصل کریں، اس کی ہم عبادت کریں، اس کو ہم راضی کر کے یہاں سے لوٹیں۔
بہرحال جو طبعی ضروریات ہیں ان کو جمع کرنا، اس کے لیے مال زیادہ کمانا، حلال ذرائع سے حاصل کرنا، اس کی شریعت نے ممانعت نہیں فرمائی۔ بہت انسان مال جمع کرے لیکن وہ اپنے قلب کو غفلت میں مبتلا نہ کرے، اور اگر کوئی تھوڑا سا مال جمع کیے ہوئے ہے لیکن وہ غفلت میں مبتلا ہے تو یہ تھوڑے مال والا جو ہے قابل مذمت ہے، اور کثیر مال والا جو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، ضرورت مندوں کے کام آتا ہے اور اسے اس کے مصارف میں خرچ کرتا ہے، یہ لائق تحسین ہے۔ بہرحال ہم گفتگو کر رہے تھے حضرت شقیق بلخی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ آپ کے دل پر اس غلام کا یہ کلام جو ہے اثر کر گیا۔ ابتداءً ہم نے عرض کیا تھا کہ آپ کی طبیعت کے اندر جو ہے وہ من چلا پن تھا، یا جسے ہم جولی مائنڈ کہتے ہیں، یا چنچل پن تھا، اور جو دنیا کے اندر چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ان کے ساتھ وابستگی، ان کو برتنا، اس طرح کے تصورات موجود تھے۔ انہی جذبات کے تحت یہ ایک اور واقعہ نقل کیا حضرت حاتم اسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے حوالے سے کہ آپ جوانی میں بالخصوص دنیا کے جو امور تھے ان کی طرف مائل تھے، اور جس طرح نوجوانوں کو ہوتا ہے نا آج کل کہ میں یہ بائک بھی چلا لوں، پھر یہ ہے تو پھر اس سے آگے والے ماڈل پہ پہنچ جاؤں، پھر ایک ویل پہ چلا لوں، بعض تو وہ ہیں جو دونوں ویل زمین سے اٹھا کر چلانا چاہتے ہیں اور پھر وہ کہیں اور ہی پہنچ جاتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت شقیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نوجوانی کا ان کا زمانہ تھا، اور اس دور میں شہر بلخ کا جو امیر تھا وہ ماہان نامی ایک آدمی تھا، اور یہ آدمی شکاری کتوں کو بڑا پسند کرتا تھا اور شکاری کتے پالا کرتا تھا۔ ایک روز جو اس نے جگہ بنائی ہوئی تھی ان کتوں کے رکھنے کی، ان میں سے ایک غائب پایا، وہ کتا موجود نہیں ہے، تلاش کی، پتہ کروایا تو کسی نے کہا کہ یہ فلانے شخص کے پاس ہے، وہ یہاں سے لے گیا ہے۔ حالانکہ کوئی دلائل نہیں تھے اس پر، کسی نے دیکھا نہیں، لیکن بس گزرتے ہوئے دیکھا ہوگا تو اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس نے لیا ہوگا کتا، وہ شکاری کتا لے کے چلا گیا۔ اب وہ جو آدمی تھا وہ حضرت شقیق صاحب کا پڑوسی تھا، اس کو پتہ چلی خبر کہ ماہان نے حاکم سے شکایت کر دی ہے اور عمال جو ہیں اس کی تلاش میں ہیں کہ اس کو پکڑ کے حاکم کے روبرو پیش کریں۔ یہ شقیق صاحب کے پاس آ گیا اور ان کے گھر میں پناہ لے لی اور کہا بھائی مجھے اپنے گھر میں چھپا لو، میں نے کوئی کتا وتا چوری نہیں کیا، اس آدمی کا یہ مالدار آدمی ہے اور حاکم کی نظر میں اس کا مقام ہے، اس میرے اوپر غلط ایلیگیشن لگ گیا ہے تو مجھے اپنے پاس چھپا لو، میری جان بخشی ہو جائے، اگر پہنچ گیا تو پھر مصیبت ہوگی۔ آپ نے اسے اپنے گھر میں پناہ دی۔ پناہ دینے کے بعد آپ اس مہان نامی آدمی کے پاس پہنچ گئے اور اس کو کہا دیکھو بھائی، جس کے اوپر تم نے ایلیگیشن لگایا نا کہ یہ تمہارا کتا لے گیا یا اس نے چوری کیا وغیرہ وغیرہ، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، تمہارا کتا میرے پاس ہے۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں، تمہارے پاس ہے؟ آپ نے کہا ہاں بس وہ ہمارے پاس کسی طریقے سے آ گیا، لیکن میں تمہیں 3 دن بعد لوٹاؤں گا۔ تو اس شخص نے جب آپ کا اعتماد دیکھا اور آپ کی طبیعت دیکھی اور نوجوانی کا آپ کے کر و فر دیکھا تو اس کا دل نرم پڑ گیا، اس نے کہا چلو لوٹا دینا ورنہ تمہیں حاکم کے روبرو پیش کر دوں گا۔ اب یہ کہہ کر آپ اپنے گھر آ گئے۔ یہ جو کلام آپ نے کیا تھا یہ اس جذبے کے تحت کیا تھا کہ آپ کے پڑوسی کے ساتھ آپ شفقت کریں، مہربانی کریں، نرمی کریں، اس مصیبت جو اس کے اوپر آ پڑی آپ اس کے کام آئیں، لیکن آپ نے اپنے آپ کو مصیبت میں گویا کہ گرفتار کروا لیا، اس کی آئی ہوئی اپنے گلے میں آپ نے ڈال لی۔ اب آ کے سوچنے لگے کتا نہ اس کے پاس ہے، کتا نہ میرے پاس ہے، میں نے کہہ دیا کہ 3 دن میں لوٹا دوں گا۔ اس ٹائم ذہن میں خیال یہ تھا کہ تلاش کریں گے اور پہنچا دیں گے، اور اپنے بھائی بندے موجود ہیں، دوست یار موجود ہیں، ہوتی نا گیدرنگ دوستوں کی، اور ان کی طبیعت کے اندر اس طرح کے ان کا مزاج اس طرح کا ہوتا ہے کہ کوئی ٹریجڈی ہو اور کچھ اس طرح کی چیز ملے کہ جس کے اندر ہم منہمک ہو، لیکن آپ سوچنے لگے اگر 3 دن میں نہیں ملا تو کیا ہوگا۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی یا رب العالمین میں نے تو اس کے ساتھ بھلائی کے لیے یہ کام کیا، لیکن اگر 3 دن میں نہ ملا تو میں تو پھنس جاؤں گا۔ یہی آپ یہ دعا کر کے آپ تلاش میں لگ گئے۔ ہوا یہ کہ ایک تجارتی قافلہ واپس آ رہا تھا اور اس قافلے کے ساتھ آپ کا ایک جاننے والا بھی موجود تھا جو اس وقت بلخ سے باہر تجارت کے لیے گیا ہوا تھا۔ تو اس کو راستے میں جہاں پہ پڑا ہوا ایک کتا نظر آیا اور اس کتے کے گلے میں پٹا تھا، تو وہ سمجھ گیا یہ عام کتا تو نہیں ہے، شکاری کتا ہے، سدھایا ہوا کتا ہے، لیکن یہ کسی طرح یہاں پہ پہنچ گیا۔
آپ نے اس کے پاس، آپ کے جو عزیز کے پاس کچھ کھانے پینے کا سامان تھا، اس کو ڈالا، چمکارا، وہ قریب آ گیا تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا، دیکھا تو واقعی یہ تو نسلی کتا ہے۔ تو ذہن میں خیال آیا، ارے ہمارا وہ ہے نا عزیز شقیق، تو اس کا تو کام ہی یہی ہے شکار پہ جانا، کتے رکھنا، کتے پالنا، کیونکہ شقیق صاحب بھی کتے پالا کرتے، تو اس نے کہا چلو یہ پکڑ کے اس کو دیں گے، وہ خوش ہوگا اور اپنے کو بھی شکار پہ لے جائے گا ساتھ میں، یہ کبھی اس طرح کا موقع ہوا تو ہم بھی اس کے ساتھ جائیں گے۔ آپ وہ کتا لے کر شقیق صاحب کے، یعنی ان کا جو عزیز تھا وہ کتا لے کر شقیق صاحب کے پاس پہنچا اور کہا یار یہ مجھے راستے میں ملا تھا اور ہے نسلی چیز، دیکھو یہ میں تمہارے سپرد کر رہا ہوں، اس کو رکھو اور کبھی جانا وانا ہو شکار کے لیے تو مجھے بھی بلا لینا، اپنے چلیں گے، لیکن یہ میری طرف سے تمہیں تحفہ ہے، میں تو رکھ نہیں سکتا، تم اس کو سنبھالو۔ آپ نے جب اس کتے کو شقیق صاحب نے دیکھا تو چونکہ آپ پالتے تھے اور آپ کو پہچان تھی، اس ٹائم تک آپ مکمل زہد کی طرف نہیں آئے تھے، دنیاوی زندگی گزار رہے تھے، آپ سمجھ گئے نسلی چیز ہے اور اس کے گلے میں پٹا بھی پڑا ہوا ہے۔ آپ نے ماہان نامی اس آدمی کے دیگر کتوں کو بھی دیکھا تھا تو ذہن میں فوراً خیال آیا یہ تو انہی کے ساتھ میچ کر رہا ہے۔ بالآخر یہ اس کے پاس پہنچے یہ کتا لے کر کے، بھائی یہ دیکھو تمہارا کتا۔ اس نے کہا ہاں یہی تو میرے پاس تھا اور 3 دن سے پہلے تم نے مجھے پہنچا دیا، اگر چاہو تو رکھ لو کوئی بات نہیں، میں تو تمہیں 3 دن کی اجازت دی تھی، لیکن بہرحال آپ نے کہا نہیں تم اپنا کتا اپنے پاس رکھو۔ شکریہ ادا کیا آپ نے، آ کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، یا رب العالمین میں نے ایک چھوٹی سی نیکی کی اور اس نیکی کے بدلے میں نے تیری بارگاہ میں عرض کیا کہ میں تو مشکل میں گرفتار ہو گیا، اللہ تو ہی میری نکلنے کے اسباب مہیا فرما۔ تو کس طرح تو نے اسباب مقدر فرما دیے، یہاں میں تلاش میں ہوں لیکن کتا مجھ تک پہنچانے کے لیے تو نے فرد کو متعین کر دیا اور وہ میری تک لا کر اس کو پہنچا دیتا ہے اور بلکہ مجھے تحفہ دے دیتا ہے کہ یہ تمہارا ہے، حالانکہ یہ میرا نہیں تھا۔ تو آپ کے قلب میں دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوئی، اللہ کی محبت جو ہے مزید قلب کے اندر بیدار ہو گئی اور آپ نیکی کی طرف، اچھائیوں کی طرف مائل ہونے لگے۔ تو ہم دیکھنے والے جملہ ناظرین کی خدمت میں عرض کریں گے، میں بھی غور کرتا ہوں آپ بھی غور کیجئے۔ ہم بعض اوقات نیکیوں کو ہلکا جانتے ہیں اور بعض اوقات آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں یار نیکی تو گلے پڑ گئی، ابے یار یہ تو کرنا ہی نہیں تھا۔ میرے بھائیوں نیکی گلے نہیں پڑتی، نیکی آپ کو دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے اور آخرت میں تو بہت عظیم درجہ دلائے گی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لو بھائی نیکی کر کے پھنس گئے، ہم پھنسے نہیں ہوتے، وقتی طور پر کسی آزمائش کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن جب وہ آزمائش ختم ہوتی ہے تو پھر اس نیکی کا صلہ ہمیں کئی گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ نیکی کرتے ہوئے قلب میں اخلاص موجود ہونا چاہیے۔ آج تو حال یہ ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ بھلا کریں جہاں سے ہمیں کچھ بینیفٹ مل سکتا ہے، اس کے ساتھ اچھائی کریں جو ہمارے ساتھ اچھائی کرے گا، جس سے ہمیں کچھ ملنے کی توقع نہ ہو۔ تو بعض اوقات ہمارے دیندار بھی ایسا کر رہے ہوتے ہیں، بظاہر جو گیٹ اپ بنائے ہوتے ہیں تو وہ سلام کرنا پسند نہیں کرتے، بھئی یار اس سے کیا سلام کو، اس کو کون ہاتھ ملائے، اس کو کون سلام کرے، یہ ہمیں کیا دے گا، یہ اس سے مجھے کیا فائدہ ملے گا۔ تو یہ بظاہر گیٹ اپ بنا کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جنت کے راستے پہ چل رہے ہیں اور اللہ کے بندوں کو حقیر جان رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ حدیث شریف میں یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ شے کو ہٹا دینا، اماطۃ الاذی عن الطریق، تکلیف دہ شے کو ہٹا دینا یہ بھی ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ، ایمان کے درجات میں سے ایک درجہ ہے۔ بعض اوقات ہم اس درجے سے بھی نیچے ہوتے ہیں کہ ہم راستے میں تکلیف دہ اشیاء ہٹا نہیں رہے ہوتے بلکہ ڈال رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ نیکی کر نہیں رہے ہوتے بلکہ الٹا ان کے ساتھ نقصان والا معاملہ کرنے کی ہم فکر میں لگے رہتے ہیں یا نقصان کر جاتے ہیں۔ ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں اگر ہدایت کے راستے پر استقامت چاہیے تو ہمیں گیٹ اپ کرنے کے ساتھ جو عمل ہے، جو واقعی شریعت نے ہمیں تعلیم دی ہے، اس پر اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ باتوں کے غازی تو بہت ہیں، ضرورت اس عمل کی ہے کہ علم کے ساتھ عمل کو بھی اختیار کیا جائے۔ حضرت شقیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی سلسلے کے اندر بڑی پیاری بات فرماتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اگر تم کسی شخص کی پہچان حاصل کرنا چاہتے ہو تو تم اس وعدے کو دیکھو جو وعدہ اللہ نے اس سے کیا ہے اور اس وعدے پر غور کرو جو وعدہ لوگوں نے اس سے کیا ہے، اس کا دل ان وعدوں میں سے کس کے ساتھ زیادہ مضبوط ہے۔ یعنی اللہ نے وعدہ کیا میں تمہیں رزق عطا کروں گا، تم میری معرفت میں لگ جاؤ، میری عبادت میں لگ جاؤ، میری فرما برداری میں لگ جاؤ، تو رزق کا وعدہ اس نے کیا ہے۔
ایک دنیا دار ہے کوئی شخص، اس نے وعدہ کیا کہ تم میرے ساتھ اس کام میں مل جاؤ اور تمہیں یہ بینیفٹس ملیں گے، لیکن کام جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، کام 2 نمبر ہے، کام خراب ہے، حرام و حلال کی اس میں کوئی تمیز نہیں ہے، ہم نے شریعت کی خلاف ورزی کر کے مال جمع کرنا ہے۔ تو یہاں پر وعدہ ہے اللہ رب العزت کا کہ ہم تمہیں رزق دیں گے، ہم تمہاری رزق کے ہم پہ لے چکے ہیں، لیکن یہاں پر وہ شخص جو ہم سے گفتگو کر رہا ہے یا ہمارے ساتھ وابستگی کا اظہار کر رہا ہے اور یہ باتیں کرتا ہے، ہمیں اس کے وعدے پر اگر اعتماد ہو جائے کہ بھائی یہ اپنا مائی باپ بنے گا، یہ اپنے کو جو ہے نا آگے لے جائے گا، اس پہ بھروسہ کر لیا، اللہ رب العزت جو حقیقتاً کامیابی دینے والا اور ترقیاں دینے والا ہے اس کے وعدے سے ہم غافل ہو گئے۔ تو شقیق صاحب فرماتے ہیں کہ تم بس غور کر لو، پہچان حاصل کر لو، یہ اپنی سب سے پہلے پہچان حاصل کرو کہ تم کس درجے پر موجود ہو، تمہیں اللہ کے وعدوں پر یقین ہے یا لوگوں کے وعدوں پر تمہارا دل اٹکا ہوا ہے۔ وہ رب العزت تو قرآن میں فرماتا ہے کہ جنہوں نے اچھے اعمال کیے ان کے لیے جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جنت کے اندر نہریں ہیں، باغات ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہ انہیں ہمیشگی کے گھر کا مژدہ جاں فضا سناتا ہے، اور دنیا میں کوئی ہمیں بربادی، پریشانیاں، ٹینشنیں اور پھر اس کے ذریعے کچھ فائدہ حاصل کرنے کی جانب بلاتا ہے، ہم اس کو نظر انداز کر کے اس کے وعدے پر اعتماد کر لیتے ہیں، اس کی بات پر یقین کر لیتے ہیں اور ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں، اچھے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں، یار بہت کر کے دیکھ لیا، نہیں یار یہاں بنتا نہیں ہے، یہاں چلو۔ کتنا ہی انسان برائیوں کے اندر آگے بڑھ جائے اور کتنا ہی مال کیوں نہ جمع کر لے، لیکن کبھی اس کو قلب کا سکون نہیں ملے گا۔ دل کا سکون وہ اللہ کی یاد میں ہے، الا بذکر اللہ، اللہ نے قرآن میں فرما دیا نا، سنو اللہ کی یاد، اسی میں دلوں کا چین ہے۔ تو انسان یہ سب کچھ کیوں کرتا ہے؟ دل مطمئن ہو جائے، دل کو چین مل جائے، اس کو آرام مل جائے، سب دنیا جمع بھی کر لی، حلال چھوڑ کر حرام ذریعے سے بھی جمع کر لی، لیکن پھر بھی دل مطمئن ہے، بے اطمینانی کا شکار ہے، مطمئن نہیں ہوتا، پھر اطمینان اور خراب چیزوں میں تلاش کرتے ہیں، کوئی شباب میں، کوئی شراب میں، کوئی لوگوں کو اور زیادہ تنگ اور پریشان کرنے میں، لیکن بے اطمینانی بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمارے حال پر کرم فرمائے اور اپنے وعدوں پر ہمیں یقین کامل عطا کرے کہ ہمارا ایمان متزلزل نہ ہو سکے، اور اس کے مقابلے کے اندر شیطان یا شیطانی جتنے بھی وعدے ہیں ہم ان تمام کو ایک ٹھوکر سے ٹھکرا کر رکھ دیں اور اپنے رب کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے اپنے اندر وہ مضبوطی پیدا کریں کہ ہم نے سوئی کی نوک کے برابر بھی ان وعدوں سے متعلق اپنے قلب کے اندر شکوک و شبہات پیدا نہیں کرنا۔ وساوس آئیں تو ہم لا حول کا تیر تو شیطان کی طرف پھینکیں گے، لیکن اپنے قلب میں ان چیزوں کو جگہ نہیں دیں گے۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ آدمی کے تقوی کی پہچان 3 چیزوں سے ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تم اگر دیکھنا چاہتے ہو تقوی کے حوالے سے تو یہ دیکھو کہ وہ کیا لیتا ہے، کیا چھوڑتا ہے اور کیسا کلام کرتا ہے۔ تو کیا لیتا ہے، کیا چھوڑتا ہے، کیسا کلام کرتا ہے۔ لینے کے حوالے سے وہ اپنی زندگی میں کن چیزوں کو جمع کر رہا ہے، کن چیزوں کو نکال رہا ہے اور اس کا کلام کیا ہے۔ آج ایک تو انسان اپنے قلب میں اپنے آپ سے کلام کر رہا ہوتا ہے یہ حاصل کرنا ہے، حلال نہیں ہے حرام ہے، کوئی بات نہیں، معاذ اللہ دنیا ہے نا، اور لوگ بھی تو کر رہے ہیں، ابھی یار اس نے بھی تو کیا تھا، ہم کر لیں گے تو کیا ہوا۔ پھر وہ لوگوں کے درمیان موجود ہوتا ہے، اپنے قریبی افراد ان کی گیدرنگ میں بیٹھ کر خراب باتیں کر رہا ہوتا ہے، اور پھر جتنے بھی ناجائز ذرائع ہیں ان سے چیزوں کو حاصل کرنے کی وہ نیتیں یا ارادے ظاہر کرتا ہے، پھر عزم کر کے اس میں لگ بھی جاتا ہے۔ اسی طرح وہ شخص کہ اس کے سامنے 2 راہیں اچھائی اور برائی کی، ایک وہ ہے کہ جو اچھائی کی راہ پر چلنا چاہتا ہے، ایک وہ ہے جو برائی کی راہ پہ چلنا چاہتا ہے۔ یا سامنے ایک فرد کے 2 راہیں، خیر اور شر، وہ خیر کی راہ پہ چلتا ہے لیکن چلتے چلتے شر کے ٹریک پر آ جاتا ہے، لیکن اب وہ اس پر مستقیم ہو جاتا ہے، یعنی ریگولر چلتا رہتا ہے، تسلسل کے ساتھ شر میں رہتا ہے، یا شر کو ٹھکرا کر پھر وہ خیر کی طرف آتا ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں آ کے رجوع کرتا ہے۔ یہ غور کرنا ہے۔ تو
بظاہر آج ہمارے ہاں تقوی پرہیزگاری، اس کو ظاہری چیزوں کو دیکھ کر تقوی پرہیزگاری تسلیم کر لی جاتی ہے، حالانکہ ہمارے بزرگان دین کے نزدیک معیار تقوی کچھ اور تھا، شریعت کے نزدیک معیار تقوی کچھ اور ہے، اللہ کی بارگاہ میں معیار تقوی کچھ اور ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی تقوی عطا فرمائے، اور یہ جو بزرگ اپنی سیرت و کردار سے ہمارے لیے رول ماڈل کی حیثیت اور ہمارے لیے بہترین مثال اور ہمارے لیے عمل کی راہ متعین کر کے چلے گئے، ان میں غور و فکر کر کے اپنی دنیا و آخرت کو بہتر بنانے کی سعی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین۔